السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. حسب معمول میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ دانشور لکھاری اور ایک ہمہ جہت شخصیت اپنے ذات میں انجمن یونیورسٹی جناب غلام اکبر صاحب موجود ہیں. کل کا ویلاگ آپ نے دیکھا، ہم نے عمران خان کی کچھ کنفیوژنس پہ بات کی، مزید بھی بات کریں گے کیونکہ عمران خان کوئی ایک ویلاگ کا ٹاپک نہیں ہے، بہت ساری کہانیاں ان کے ارد گرد موجود ہیں، ان میں ون بائی ون بات کریں گے. لیکن ابھی دی موسٹ امپورٹنٹ قاضی فائز عیسیٰ کیس پہ جو ہے وہ میں بات کرنے جا رہا ہوں. سر سے السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی، الحمدللہ. سر قاضی فائز عیسیٰ کیس اس وقت پاکستان کی عدالتی تاریخ کا اور سیاسی تاریخ کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ بن چکا ہے. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے کیسز سامنے آئے، لیکن آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جج کا کیس نہیں ہے، یہ جوڈیشری کا کیس ہے. جوڈیشری از آن ٹرائل، اور جوڈیشری جو ہے وہ اپنا ٹرائل خود کر رہی ہے. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کی جو ہسٹری ہے، ہم نے بہت ریسنٹ ٹائمز میں میں نام بھی لوں گا آپ میں کھل کے، 3 ہیروز پیدا کیے جوڈیشری سے. ایک جسٹس افتخار تھے، میرے خیال میں اتنا بڑا ہیروائک اسٹیچر شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو بھی نہیں ملا ہوگا جو افتخار چودھری کو کم از کم 1-2 مہینے ملا. میں نے ایسی والہانہ عقیدت جو ہے نا قائد اعظم کے بعد کسی کو، لیکن بعد میں بالکل الٹ ہو گیا وہ، یعنی اینٹی کلائمیکس جسے کہتے ہیں نا، کہ جو ایک ہیرو تھا وہ اتنا ہی بڑا ویلن ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے 2 اور جج آتے ہیں. میں ایک تو چیف جسٹس تھے دونوں، ایک آصف کوسا، ان کی ججمنٹ جو ہے نا وہ ایک سینٹنس جو ہے انہیں امر بنا گیا، جس کی بنیاد پہ نواز شریف جو ہے نا اس کا ڈسمسل ہوا، جس میں انہوں نے کوٹ کیا تھا وہ بڑا مشہور، بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم. یہ بڑا فیمس سینٹنس ہے. ایک یہ ججمنٹ تھی جو ایک آدمی کو ہیرو بنا گئی، لیکن اینڈ میں وہ ہیرو بھی زیرو بن گیا. اسی طرح سے ہماری جوڈیشری ہسٹری میں یہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل بنیادوں پر. وکلاء جو پسندیدہ ہوتے تھے حکمرانوں، میں چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا تو انہیں موقع ہی نہیں ملا کبھی جج اپوائنٹ کرنے. وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسے ہوں جو موقع ملے تو اپنی مرضی کے جج لائیں. اچھا، یہ امریکہ میں بھی ہے، ریپبلکن پارٹی بھی تلاش میں رہتی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی بھی تلاش میں رہتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ آپ ججوں کو سلیکٹ کرتے ہیں وکلاء میں سے زیادہ تر. اگر جوڈیشری کو آپ نے ریفارم کرنا ہے تو اس کا جوڈیشل سسٹم ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اس کی سلیکشن، جس طرح سے بیوروکریسی ہے، جس طرح سے فوج ہے. بڑی بات کی ہے سر آپ نے، بہت وہاں بڑی بات کی ہے سر. اس طرح کا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. جب تک کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنے گا تو یہ تو پسند کے لوگ ہیں نا. پتہ نہیں جسٹس فائز عیسیٰ کس کی پسند تھے اور کس کے کہنے پہ وہ کیا کرتے رہے، یا ان کے انہوں نے ان کی کیونکہ بیسیکلی سیاسی دشمنیاں جو ہوتی ہیں نا، پہلے ان کو سمجھنا چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف اگر یہ بنا تھا، کیس بنایا گیا، یا انہیں ان کے خلاف جوڈیشل ریفرنس کی بات ہوئی تھی اور ایک لیٹر کے ذریعے ہوئی، تو وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا نا. اور بیک گراؤنڈ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ ہونا نہیں چاہیے. اب اگر جوڈیشری جو ہے اپنے جج کو بچانے کے لیے پارٹی کو کروسیفائی کرے گی یا وائس ورسا، تو یہ افسوسناک صورتحال ہوگی. میں خیال میں اس کا آنریبل طریقہ یہ تھا کہ جسٹس صاحب خود ریٹائر بڑے باپ کے بیٹے ہیں سر، وہ ایک لیگیسی ان کے ساتھ ہے پوری ان کی فیملی کی. آپ کی بات درست ہے، لیکن سر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ بھی، اور پاکستان کی دیگر بار کونسلز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کو بچانے کے لیے دما دم مست کلندر کرنا پڑا تو ضرور کریں گے. سر بالکل ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے. جج انصاف دینے والا ایک رول ماڈل ہوتا ہے ایک معاشرے کے لیے،
لیکن سر کیا پاکستان اور پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہی شی اٹ کوئی بھی اس سے بالا تر ہے؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جو سیاسی سوچ ہے وہ پاکستان کی سیاسی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی. میں تو سیدھی سادھی بات کرتا ہوں. وہ انہوں نے ٹھیک پراپرٹی بنائی نہیں بنائی اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. جیسے میں بھٹو مرحوم، میں انہیں مرحوم کہتا ہوں، شہید میں کسی کو نہیں کہتا. سچی بات یہ ہے کہ شہادت کا مقام بہت بلند ہے. ہم نے ہر آدمی کو شہید کہنا شروع کر دیا. بھٹو مرحوم کی بات کر رہا ہوں میں. بھٹو مرحوم خود بھی شہید ہونا چاہتے ہیں اور خود بھی شہید ہونا چاہتے ہیں. بھٹو مرحوم جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھے ایک شخص قتل کے الزام میں جس کا نام امیر محمد، یہ جو جسٹس نہیں سوری یہ ہمارے وکیل بھائی جو احمد رضا کے والد تھے. اب دیکھیے جو موومنٹ چلی تھی پی این اے کی اور پی 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 کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ اس بنیاد پہ نہیں تھی کہ امیر محمد قتل ہوئے تھے. وہ کچھ اور، اگر ٹرائل بھٹو کا پولیٹیکل بنیادوں پہ ہوتا، ان کے وہ جرائم جن کا الزام ان پر لگا، اگر ان کا ٹرائل ہوتا اور اس میں وہ پھانسی پہ چڑھتے تو پھر ہم ان کے ساتھ، پھر ہم سمجھتے کہ ایک انصاف ہوا ہے. تو جج جو ہے، جسٹس سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ نظریاتی بنیادوں پر بھی آنا چاہیے. اب میں نہیں سمجھتا کہ ایک جج ہے تو پاکستان کے نظریات کے خلاف ہے. ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے. ہمارا دیکھیں نا، ہمارا آئین جو ہے اس کا پریمبل ہے قرارداد مقاصد. جو شخص اس پریمبل کے خلاف جاتا ہے should be thrown out. وہ جج ہے، وہ جنرل ہے، وہ سیاستدان ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں تو سیدھی سادھی بات کرتا ہوں. اب اس بنیاد پہ جسٹس فائز عیسیٰ کو آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں ہمارے ملک میں یہ جو پروونشلزم کا زہر ہے وہ اسی طرح سے پھیلا. صحیح میں خود کی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن سر ہمارا جو وفاق ہے، وفاق کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں صدر کے ذریعے جا سکتا ہے. اب ایک سر میسیج بڑی تیزی سے چل رہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننے والے ہیں، اس لیے وہ 1.5 سال کی مدت تک 13 ماہ تک وہ رہیں گے. اس لیے حکومت کو ان سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں، تو وہ ایک ایماندار جج ہیں، تو اس لیے اس طرح کا یہ ریفرنس تیار کیا گیا اور یہ ساری چیز. جبکہ سر اس میں تو سیدھے کویشچن کیے گئے ہیں کہ وائف کی ڈیولڈ نیشنلٹی ہے اور اتنی جائیداد کہاں سے بنی، منی ٹریل مانگی گئی ہے. تو سر سیاستدان سے یہ سب کچھ مانگا جا سکتا ہے تو پھر ایک جج سے کیوں نہیں سر؟ نہیں بالکل. دیکھیے یہ تو ایک بات ہے، کرپشن ہوتی ہے. کرپشن یہی ہے نا کہ آپ کے پاس وہ وسائل ہیں جو آپ کی آمدنی سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے. یہی ہے نا مطلب. اگر کسی کے پاس پراپرٹی ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے، وہ ایک الگ ایشو ہے. میں تو نظریات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. میں کیونکہ کرپشن ایک یونیورسل فنامنا ہے، اس میں سارے اس معام میں ننگے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں ایک پیمانہ بناتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کون ہے. اب یہ آپ نے جو دلیل دی ہے نا کہ وہ بننے والے تھے اس لیے روکا گیا، اب کورونا کو بھی تو ہم روک رہے ہیں نا. تو اگر میرے نزدیک ہر آدمی جو پاکستان کا مخالف ہے کورونا سے کم نہیں ہے، اسے روکنا چاہیے. وہ جہاں بھی ہے he should be stopped. ہمارے ملک میں کم از کم ہمارے میڈیا میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایسے عناصر کا غلبہ ہو چکا ہے جو صرف نام نہاد حقوق اور جمہوریت اور اس قسم کے دعووں کے آڑ میں وہ پاکستان کی بیسک سوچ کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کی بیسک سوچ جو ہے، میں نے بھی ایک زندگی جو ہے نا فوج کے ساتھ میرا دیکھنا ایوب خان خلاف میں نے کیمپین کی. اگر آپ اس دور میں چلے جائیں تو ہم لوگ اس میں تھے، ہم نے بھٹو کا ساتھ دیا. اس کے بعد ضیاء الحق کے ساتھ میں بالکل سیاست سے الگ چلا ہو گیا. کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ میں نے کتاب لکھی تھی جھوٹ کا پیغمبر. میں ہیرو بن سکتا تھا ضیاء الحق میں، کیبنٹ میں بھی جا سکتا تھا. تو میرا ہی نصیب ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوچ کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، اور آپ جیسے لوگ سامنے ہیں یہ کنفرنٹ کرنا ہوگا.
کہ جب کوئی آدمی کھڑا ہو کے کل وہ مودی کے حق میں بھی بیان یعنی آپ کیمپین چلا سکتے ہیں کہ وہ جی وزیر اعظم ہے انڈیا کا، اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے، ہمیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. مطلب اس قسم کی سوچ کوئی بھی آ سکتی ہے نا. میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ سیٹھی جیسے لوگ وہ پاکستان میں اہمیت اختیار کریں گے. آج سے 20-25 سال پہلے گن رنر، میں بھی انہیں جانتا ہوں. انہوں نے بلوچستان کی جو جب بھٹو صاحب نے ملٹری ایکشن کیا تھا اس دور میں وہ گن رننگ کر رہے تھے، باغیوں کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے. یہ بڑی نون اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست میں میڈیا پہ آگے صحیح. یہ جرم یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، یہ آئندہ ہوتا رہے گا. جی سر، جاتے جاتے سر آخری کوشچن آپ سے، قاضی فائز عیسیٰ کیس کیا پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک امتحان ہے یا ترن والا ثابت ہوگا؟ دیکھیے یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے واقعتاً امتحان ہے کہ وہ ایک جج کو بچانے کے لیے پاکستان کو قربان کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں تو اسکول کے بات صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے ایک بات کے اندر جو ہے وہ آپ نے سمندر کو جو ہے وہ دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. جاتے جاتے بس یہی بات کروں گا آج کے اس پروگرام کے ویلاگ کے اختتام میں کہ آئین اور قانون پاکستان سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں موجود کوئی بھی شخص ہے، اس کو یقیناً آئین اور قانون پاکستان کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا بھر میں اپنے ملک کے لیے، اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں، ہمیں وہ ایک روشن ضمیر انسان کے طور پر یاد رکھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.